اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ دین حنیف کو قائم ہونے والا دین کہا، اسی نسبت سے امام مہدی کا بھی ایک لقب امام القائم ہے، کیونکہ وہ اس دین کو قائم کریں گے۔ بہت شاہی مرحبا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی قوم کا ذکر فرمایا ہے، جو اللہ کی قوم ہے، اس کی کیا پہچان اور نشانیاں ہیں۔ کسی شخص یا کسی مولوی کو یہ کیسے سمجھائیں کہ اللہ کی قوم مستقبل میں آئے گی؟ قرآن مجید میں آیت ہے نا بھائی، اللہ نے فرمایا کہ سوف یاتی اللہ بقوم، اپنی قوم کے ساتھ آئے گا۔ یہ آیت پڑھ کے سنا دو۔ اگر وہ نہیں مانتا قرآن کی آیت کو، پھر آپ کو کیا زبردستی کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کیا ریفرنس ہوگا؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا حق کا؟ یہ پڑھ کے ان کو سنا دیں، اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو وہ جانے اور اللہ جانے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا نا کہ وہ قرآن کو رد کر دے۔ اب کیا لائیں گے آپ؟ اب اگر وہ قرآن کو ہی نہیں مان رہا تو اور کون سی بات آپ کی مانے گا؟ دیکھو، ترجمہ کرنے والوں نے قوم کا ترجمہ پیپل کیا ہے، نیشن لکھ دیتے۔ قوم کا مطلب پیپل تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ ہیں درندے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ یہ ہیں جنہوں نے غلط تراجم کیے ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن مجید یہی کہتا ہے، مگر کوئی قبول نہیں کرتا۔ اب جو قبول قرآن مجید کو نہیں کر رہا تو اور کیا کہیں گے آپ؟ اگر قرآن مجید کوئی قبول نہیں کر رہا تو کس امید پر کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اگر قرآن شریف اس کے لیے تسلی بخش جواب نہیں ہے تو اللہ سے بڑھ کر کس کا کلام ہے جو اس کو تشفی اس کی کرے گا؟ قرآن کو ہی اگر نہیں مان رہے تو بھاڑ میں جائیں۔ اللہ کا کلام اگر نہیں مان رہے تو پھر اللہ سے کیا تعلق ہے ان کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام ہی آخری دین ہے۔ قرآن تو نہیں کہتا، قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دین حنیف اس دنیا میں بپا ہو تو آپ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنا چہرہ قائم کر لینا دین حنیف کی طرف۔ اب اگر رسول اللہ نے اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کیا تو جو پہلے دین کی طرف تھا وہاں سے ہٹائیں گے تو ہوگا نا دوسری طرف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ذالک دین القیم، کہ یہ دین حنیف ہی مستقبل میں قائم ہونے والا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہونے والا جو دین ہے قائم مستقبل میں، یہی دین حنیف ہی ہے، اسی نے مستقبل میں دنیا میں قائم ہونا ہے۔ البتہ انسانوں کی جو اکثریت ہے اس کو معلوم نہیں۔ اب اللہ بتا رہا ہے پھر بھی معلوم نہیں۔ قرآن میں آ گیا تو بتا دیا نا اللہ نے۔ اس سے بڑھ کر کیا بین ثبوت ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود فرما دے؟ سورہ روم میں ہے یہ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یا رسول اللہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا، ذالک دین القیم، وہی قائم ہونے والا دین۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ دین حنیف کو قائم ہونے والا دین کہا، اسی نسبت سے امام مہدی کا بھی ایک لقب امام القائم ہے، کیونکہ وہ اس دین کو قائم کریں گے۔ اس دین کے قیام سے ان کا یہ جو لقب ہے منسلک ہے، امام القائم۔ کیا قائم کریں گے؟ دین حنیف۔ اور قرآن میں ہی دین حنیف کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر نبی کا دین دین حنیف ہے۔ وہ امام مہدی دین حنیف قائم کر لیں گے دنیا میں۔ جو دین پرسنل نبیوں رسولوں کو اللہ نے عطا کیا تھا، امام مہدی عام انسانوں کو اس دین میں داخل کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام دین لائے تو یہ ہندو دھرم جو ہے، سناتن دھرم، آدم صفی اللہ کی دین سے نکلا ہے، ان کا دین ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی آئے، ان سب نے مل کے ایک دین بنایا، توریت کا دین، یہودیت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دین بنایا، مسیحت۔
محمد رسول اللہ نے ایک دین بنایا اسلام، لیکن اگر یہ پوچھو یہ دین تو انہوں نے مخلوق انسانوں کے لیے بنائے، ان کا اپنا دین کیا تھا؟ تو تمہیں پتہ چلے گا آدم کا اپنا دین دین حنیف، ابراہیم کا دین، کس دین کے پیروکار تھے انبیاء کرام؟ مرسلین، دین حنیف کے پیروکار تھے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یہ جو دین بنے، سناتن دھرم، سکھ ازم بنا، اسلام بنا، یہودیت بنا، عیسائیت بنا، یہ سارے دین انسانوں کے لیے بنائے، لیکن ان بنانے والوں کا اپنا دین کیا تھا؟ دین حنیف۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو جو صرف نبیوں اور مرسلین کے لیے تھا، جس دین کے امتی انبیاء مرسلین تھے، وہ دین سیدنا گوہر شاہی نے ہم جیسے ٹٹپونجیوں میں عام کر دیا۔ اب سرکار کرم فرمائیں آپ کے حال پر، آپ کے دماغ پر، اگر یہ بات آپ کو ناگوار نہ گزرے کہ دین حنیف میں امام مہدی کی نظر سے آپ جب آ گئے تو آدم، ابراہیم، موسیٰ آپ کے پیر بھائی ہو گئے۔ کیونکہ بھائی ان کا دین بھی حنیف، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جو قائم ہونے والا دین ہے نا، انسانوں کی میجورٹی کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بتا بھی رہا ہے اس دین کے بارے میں، بتانے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے معلوم نہیں ہے انسانوں کو اس کے بارے میں۔ اس سے مراد کیا ہوا کہ وہ مانیں گے ہی نہیں نا۔ اب جیسے مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام آخری دین ہے، ہمیں کوئی بغض و عناد تھوڑی ہے کسی دین سے، لیکن جو اللہ نے فرمایا اس کو مانو نا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ آخری دین ہے، کہتے جی دین مکمل، اور تیرا دین مکمل ہوا ہے نا، یوم اکملت دینکم، تمہارا دین آج مکمل کیا ہے۔ اس نے اپنے دین کا تھوڑی کہا ہے کہ وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ بھائی میرا دین بھی مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، تمہاری خاطر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور کو خطاب ہوا، اذا جاء نصر اللہ، اور جب اللہ کا مددگار آئے گا، نصر اللہ، مدد کرنے والا اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، طریقت کا ترجمہ اور طریقت کی تعویل اور طریقت کی تفسیر یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کا مددگار آئے گا، والفتح، آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو فتح کا مطلب بتایا تھا۔ فتح کا مطلب یہ ہے، یہ جو سینہ ہے یہ نور سے بیدار ہو جائے گا، والفتح یعنی سینوں کا کھلنا عام ہو جائے گا، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ یہی مطلب، جو پہلے خانقاہوں میں جنگلوں میں جو راز چھپے ہوئے تھے، وہ میں عشق جو پہلے خاص ہستیوں تک محدود تھی، اب سرکار نے وہ عام کر دیا ہے۔ اب جب وہ عام کر دیا ہے، والفتح یعنی ایسا سینے کا کھلنا جو خاص ہو۔ خاص کیا ہے کہ اب عام اور خاص نہیں ہے، سب کو بانٹ دیا ہے۔ والفتح، سب کا سینہ کھول دیں گے۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، حضور کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1450 سال، ہے نا؟ 1450 سال بعد ایک واقعہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ لینا۔ پھر لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر نہیں ہے محمد۔ اب جن کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں ان کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنا سر کسی دیوار میں مار لیں۔ جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ایسے مردود بھی گزرے ہیں مسلمانوں میں، جن کو اگر قرآن مجید کی آیتیں بتا دیں رسول اللہ کی تعظیم والی تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن سے بھی شرک کی بدبو آ رہی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فرمان ہوا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھنا کس طرح لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، یہاں اللہ کے دین میں مستقبل میں لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفہ، کہ جب دین حنیف قائم ہو تو آپ اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لینا۔ کیوں؟ کہ ذالک دین القیم، کہ اس دین نے ہی مستقبل میں قائم ہونا ہے، باقی سارے دین تو ختم ہو جائیں گے، باقی سارے تو ختم ہو جائیں گے اور ہو گئے۔ بتاؤ کون سا دین باقی ہے؟ آج جو یہودی حملے کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ تعلیم دی تھی بے گناہوں کو مارو؟ نہیں نا، نہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ تم بے گناہوں کو جو ہے مار کے جہاد، اس کو جہاد کا نام دو، کیونکہ ان کو تو غلط فلسفے پڑھائے گئے ہیں۔ بارود کی جیکٹ پہنا کے بولا کہ بیٹا جاؤ، یہی جہاد ہے، تم شہید ہوگے تو جنت میں جا کے لینڈ ہوگے، حوروں کی گود میں گرو گے۔ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ گستاخی ہے، یہ شرپسند لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا منبع ہی بگاڑ دیا، مفہوم قرآن کا بگاڑ دیا۔ صحابہ کرام بار بار حضور کو کہتے کہ جی کافر حملہ کرتے ہیں، آپ ہمیں جہاد کی اجازت نہیں دیتے، تو حضور خاموش رہتے۔ ایک دفعہ آپ کے چچا جو تھے، بہت پیارے چچا تھے، امیر حمزہ، تو صحابہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ سے تو بہت پیار کرتے ہیں، آپ جا کے حضور سے اجازت لے کے آئیں جہاد کی۔ تو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو پوچھا کہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو وہ حکمت کیا تھی؟ جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ جہاد کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ حضور انتظار کر رہے تھے کہ ان کے نفس پاک ہو جائے، اس کے بعد ان کی تلوار ناحق نہیں اٹھے گی۔ جو جہاد اکبر نہیں کرتا اس کا جہاد اصغر فتنہ ہے۔ جب تک تیرا من پاک نہ ہو جائے تو دین دھرم کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ جب تیرا من پاک ہو جائے گا پھر تو ظلم کے خلاف اٹھے گا، کسی نیک آدمی کو نہیں مارے گا، معصوم کو نہیں مارے گا۔ اب آپ دیکھ لیں آج جو جہاد کر رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بے گناہوں کو مار رہے ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پہ جہاد ہو رہا ہے، وہاں بھی ہے تو شیعہ کو مار رہا ہے۔ پہلے صرف پاکستان میں وہاں بھی مارتے تھے شیعوں کو، اب انٹرنیشنل سطح پر مار رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر آ گیا نا ایران کی جنگ۔ امریکہ کی کیا ہمت تھی اگر آپ کے خلیجی ممالک نہ کہتے؟ امریکہ کی ہمت ہوتی کہ یہ اتنے مسلمان ملک ہیں پکڑ کے ماریں گے مجھے؟ ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آ جاؤ مارو ان کو، امام مہدی کے ماننے والے ہیں، امام مہدی ہماری سلطنت چھین لے گا، ٹھیک ہے امام مہدی کو بھی مار دو، یہ مسلمان ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلم کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، یعنی فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اور کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، جب مسلم بولتا تھا تو سچ بولنے سے، حق بولنے سے کتراتا نہیں تھا۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک، کہ مجھے کچھ خرچہ پانی ملے گا، چائے پانی مل جائے گا۔ عدل انصاف کرتے وقت چائے پانی نہیں چاہیے تھا اس کو۔